اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ حرام اگر لا علمی میں غیر ارادی طور پر پیٹ میں چلا جائے تو بھی برا اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ عراق کے اندر حجاج بن یوسف سے پہلے کئی گورنر آئے، جو گورنر آتا تھا 6 ماہ سے زیادہ نہ رہتا تھا، کچھ وقت گزارتا لوگ اس کو قتل کر دیتے تھے۔ ایک گورنر آیا، اسے قتل کر دیا، اس کے بعد دوسرا گورنر آیا، اسے قتل کر دیا، تیسرا آیا، اسے قتل کر دیا۔ پھر حجاج بن یوسف گورنر بن کر آیا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ سے پہلے کئی گورنر آ چکے اور یہاں ان کو قتل کر دیا گیا، تو آپ ذرا ہوشیار رہیے، کہیں آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آ جائے۔ تو حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ قصہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ دراصل یہاں ایک ابدال اولیاء کی ایک قسم ہے، ان کی جماعت ہے۔ جب یہاں کوئی گورنر آتا ظلم کرتا تو وہ ابدال بددعا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو وہ ایک مستجاب الدعوات جماعت ہے۔ حجاج نے کہا اگر ایسا ہے تو میں ان کا انتظام کر لیتا ہوں۔ اس نے اپنے محل کے اندر دعوت کا انتظام کیا، جس میں ان ابدال کو بھی دعوت دی۔ جب کانے سے فارغ ہو گئے تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ الحمدللہ اب میں ان کی بددعا سے بالکل محفوظ ہو گیا ہوں، اب ان کی بددعا مجھ پر کوئی اثر نہیں کر سکتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ حجاج نے کہا کہ یہ سارا کھانا جو میں نے کھلایا ہے بیت المال کے پیسے سے ہے، اور بیت المال کے پیسے کو اس طرح استعمال کرنا نہ میرے لیے حلال ہے نہ ان کے لیے اس کا کھانا، گویا کہ آج جو غذا ان کے پیٹ میں گئی وہ حرام ہے، حرام رزق کھایا، لہذا اب ان کی بددعا کا اثر نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ حجاج بن یوسف نے جو مظالم ڈھائے، اکابر تابعین کو شہید کرایا، بڑے بڑے علماء کو شہید کرایا، اور لوگوں نے اس کے لیے بددعائیں بھی کی، مگر کسی بددعا کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر رزق حلال نہ ہو تو ابدال کی دعا کا اثر بھی چھن جاتا ہے۔ حرام سے بجائے اچھے اعمال کے برے اعمال کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک رئیس کے یہاں سے لڈو آئے، ایک میں نے کھا لیا، وہ کھاتے ہی قلب میں سخت ظلمت پیدا ہوئی اور ہر وقت یہ وسوسہ پیدا ہوتا کہ کوئی خوبصورت عورت ملے اس سے زنا کروں۔ اسی حالت میں 1 مہینہ گزر گیا، میں روتا اور توبہ کرتا تھا کہ الہی یہ کیا ہو گیا۔ انتہائی عبرت کا مقام ہے کہ حرام کے ایک لڈو سے یہ حالت پیدا ہوئی، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم تو مبتلا ہی مشکوک و مشتبہ رزق میں ہیں۔ یہ تو چونکہ اللہ والے تھے، انہیں اس چیز کا ادراک ہو گیا، ہمارے قلوب میں چونکہ ظلمت بری ہوئی ہے اس لیے ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رزق حلال کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ عمل صالح کو عقل حلال کے ساتھ جوڑا، معلوم ہوا کہ جس کا رزق حلال ہو اسے عمل کی توفیق مل جاتی ہے، اور رزق حرام ہو تو عمل صالح کی توفیق نہیں ملتی، اور اگر توفیق مل بھی جائے تو وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ کھانا حرام کا، کپڑا حرام کا، پھر ایسے لوگوں کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ فرمایا اپنے کانے کو پاک کر، خدا کی قسم کوئی شخص حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا عمل 40 دن تک قبول نہیں کرتا۔ جس بندے کا جسم حرام کے مال سے بڑا تو اس کا بدلہ بجز دوزخ کے اور کچھ نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 10 درہم کا لباس خریدا لیکن اس میں 1 درہم حرام کا تھا تو جب تک یہ لباس بدن پر رہے گا
اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ فائدہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فائدے میں فرماتے ہیں یعنی فریضہ تو ساقط ہو جائے گا لیکن اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے حرام کے ذریعے سے مال جمع کیا پھر اس میں سے صدقہ کیا یا راہ خدا میں صرف کیا یا قرابت داروں پر صرف کیا یا اس مال سے غلام آزاد کیا تو بجائے اجر کے وبال ہوگا اور یہ شخص جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو گوشت پوست اور جسم مال حرام سے بنا ہے اور حرام مال سے پرورش پائی ہے تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا اور اس کا ٹھکانہ نار ہی ہے۔ ایک عورت کا عبرتناک اور نصیحت آموز واقعہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ درس لگا ہوا تھا۔ ایک خاتون آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ایک مسئلہ دریافت کرنے آئی ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کیا پوچھنا ہے؟ خاتون نے کہا کہ رات کو اپنے مکان کی چھت پر سوت کاٹ رہی تھی، اسی اثناء میں میرے مکان کے قریب سے خلیفہ کی سواری گزری تو اس سواری کے ساتھ شمع تھی جس کی روشنی میرے مکان کی چھت پر گر پڑی۔ میں نے اس روشنی میں کچھ سوت بغیر اجازت کے کاٹ لیا، تو اب اس سوت کو بیچ کر جو پیسے ملیں گے وہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آج کل بڑے بڑے صلحاء اور متقیوں کا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فوراً سمجھ گئے۔ فرمایا کہ تم بشر حافی کی بہن تو نہیں ہو؟ بشر حافی اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو جب امام صاحب نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تم بشر حافی کی بہن ہو تو تمہارے لیے اس سود کی کمائی حلال نہیں، اگر کوئی اور ہوتا تو میں اجازت دے دیتا، مگر بشر حافی کے خاندان کے لیے اس کی اجازت نہیں۔ فائدہ، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ مقبلہ را بیش بہت حیرانی دا دے حرام و متعلق ارشو چه حرام که غیر ارادی طور منیم خیٹ تلاٹ شی نو دا بهم بد اثر کی او حرام مال چه سو خوری نو دے سر بجائے دے خو اعمالو دے بدو اعمالو دائیه چه دا پیدا کیگی، یعنی گناہ چه دے اغی طرف تا میلان چه دے سڑی پیدا کیگی۔ نو اللہ تبارک و تعالی دے رزق حلال زمان نصیب کی او خو وسیع او وافر رزق حلال دے اللہ زمان نصیب کی او دے حرامنا دے اللہ تبارک و تعالی مشتبی مالنا دے حرامنا دینا دے اللہ تعالی زمانگا زمان دے احلو عیال حفاظت شدی اغا اوکی۔ باخر دعوانا